الحمد لله الذي هو وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الموفين وعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا ورد کر لیں، پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے سود کے نقصانات. آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پنپ رہی ہے، جنم لے رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک برائی یہ بھی ہے جسے سود کہتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے بہت پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا سود کے حوالے سے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں بتانا بار بار انسان کے لیے بے تحاشا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کی خلقت اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ چیزوں کو دن رہتے بھول جاتا ہے. وقت جاتے جاتے اس کے ذہن سے چیزیں اوجھل ہونے لگتی ہیں، تو جب دوبارہ اسے ریمائنڈ کروایا جاتا ہے تو دوبارہ وہ باعمل ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اسی لیے کسی چیز کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ریپیٹ ہو رہی ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ریمائنڈر ہے جو مجھے دوبارہ یاد دلا رہی ہے میں جسے بھول چکا تھا. ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. بہت کم ہی لوگ ہیں جو صلاح اور فلاح پر ثابت قدم رہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے. بعض اوقات آدمی جلد بازی میں گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے بارے میں بہت سارے خطبے یا نیکوں سے ملا نہیں ہو تو اس بنیاد پر وہ گناہوں کے گڑھے میں چلا جاتا ہے. تو اسی لیے جمعہ یہ عید ہے، اور ان لوگوں کی عید ہے جو اپنے رب کو بھلا چکے ہیں. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ بندہ جب جمعہ کے دن آتا ہے اور علماء کی تقریر سنتا ہے تو اس کے دل میں دوبارہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف بیدار ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے عید ہے بندے کے لیے کہ دوبارہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے جہاں اسے مرنے کے بعد لوٹنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ بروز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس طرح، اس شخص کی طرح جسے آسیب نے آ لیا ہو. جس طرح کسی انسان کو آسیب آ جاتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، ایک ہی طرف دیکھتا رہتا ہے. تو وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے، اسی طرح سود کھور انسان بروز قیامت اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا یہی حال ہوگا. ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر شیطان طاری ہو گیا ہے، شیطان نے اسے چھو لیا ہے. کیوں ہے ایسا؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ سود کھور، سود کھانے والے یہ جواز پیش کرتے تھے زندگی میں، دنیا میں، کہ جو خرید و فروخت ہے یہ بالکل ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے. یعنی سود اور خرید و فروخت میں، یعنی کاروبار اور تجارت میں کوئی فرق نہیں. جس طرح تجارت ہوتی ہے جس میں منافع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سود بھی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، بس اس میں چیز دے کر سامان لیا، چیز دے کر پیسہ لی جاتی ہے. سامان دے کر کوئی چیز ہم نے بیچی اور اس کے مقابلے میں پیسہ ملتا ہے. یہاں پیسے سے پیسہ ملتا ہے. ہم نے کسی کو پیسہ دیا اور اس کے مقابلے میں ہمیں تھوڑا زیادہ پیسہ ملا. اور دھندے میں اور کاروبار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بیچتے ہیں اور اس کے منافع پہ آپ کو تھوڑا پیسہ ملتا ہے. مثال کے طور پر 50 روپے کی چیز ہے، 5 روپے منافع رکھ کے آپ نے کسی کو بیچا
تو آپ کو 5 روپیہ زیادہ ملا، جبکہ آپ نے دیا کتنا؟ 50 روپیہ، لیکن آپ نے پیسہ نہیں دیا، آپ نے چیز دی۔ اور سود میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بطور قرض دیتے ہیں اور پیسہ ہی دیتے ہیں، اور پھر اس سے منافع کے طور پر پیسہ ہی لیتے ہیں۔ یہ ہے سود، جس کو ان لوگوں نے سمجھا اور مانا کہ سود ایسے ہی ہے جیسے خرید و فروخت ہے، جیسے تجارت ہے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو، لین دین کو جو شرعی اعتبار سے ہے اسے حلال قرار دیا ہے، اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ سود اپنی ہر صورتوں میں حرام ہے، اور بیع و شراء، خرید و فروخت، یہ حلال ہم نے آپ کے لیے کر دیا ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں کہاں فائدہ زیادہ ہے اور نقصان کہاں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اگر ہمارے رب کا حکم ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اس کی جگہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسے کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ربا یعنی سود کھانے والے، یعنی سود لینے والے اور سود دینے والے، اور اس پر گواہ بننے والے اور اس کی کاغذی کارروائی کرنے والے، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سب اس پر شامل ہیں، سب کی سب اس میں شامل ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ تو لینے والا کوئی اور تھا، دینے والا کوئی اور تھا، لیکن آپ کی بھی اس میں مدد شامل ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا یقال یوم القیامہ لآکل الربا خذ سلاحک للحرب، قیامت کے دن سود کھور کو کہا جائے گا اپنا ہتھیار اٹھاؤ اور جاؤ خدا سے لڑو، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں کہا گیا کہ تمہارا رب سلطان السلاطین، اس نے کہا ہے کہ یہ چیز مت کرو، پھر بھی تم نے کی، اس کا مطلب تم دنیا میں رہتے ہوئے اس سے جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب آخرت میں آ گئے ہو اور وہ مالک یوم الدین ہے، آج کے دن کا مالک وہی ہے، لہٰذا آپ اٹھاؤ اپنا ہتھیار اور لڑو، کتنا لڑ سکتے ہو۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے انسان کے لیے، سوچنے کے لیے کہ سوچے وہ رب جس سے ہم نہ دنیا میں لڑ سکے، قیامت میں کہاں سے لڑ پائیں گے، جبکہ یہ دنیا کا مالک بھی وہی ہے اور مالک یوم الدین بھی وہی ہے، قیامت کا مالک بھی وہی ہے اور آج اس دن کا مالک بھی وہی ہے۔ لیکن اس دن اس نے چھوٹ اس لیے دی ہے تاکہ اس دن حساب لے سکے، اگر چھوٹ ہی نہ دی جائے تو حساب کیا لیا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ سود مت کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کھایا جا سکتا ہے اور آپ کو پوری آزادی ہے، لوگ کھاتے بھی ہیں، لوگ سودی کاروبار کرتے بھی ہیں، تو جو کر رہے ہیں یہ انہیں چھوٹ دی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تو صرف ایک ہی چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی چلے گا۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا تم تو دنیا میں بڑی مخالفت کرتے تھے، اس کی بادشاہت کو مانتے ہی نہیں تھے اور سود خوری کرتے تھے، اب اٹھاؤ اپنا ہتھیار اور لڑ لو خدا سے، معاذ اللہ رب العالمین۔ سود کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو سود خوری کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الربا وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى كُلٍّ، سود اگر بہت بینیفیشل بھی ہو، بہت زیادہ اس میں بینیفٹ بھی ہو، اس کے باوجود اس کا انجام فقر ہے، فقر، نقصان ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہے، میں فائدہ حاصل کر لیتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے، چھوٹی سی ڈیل ہے، بس اسے مجھے پیسہ دینا ہے اور دوسرے یا چوتھے دن مجھے پیسہ مل جائے گا پورے سود سمیت، اتنا بڑا منافع مل جائے گا۔ آپ منافع دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا منافع تو بہت زیادہ ہے لیکن انجام اس کا بہت نقصان دہ ہے، کبھی بھی وہ فائدہ نہیں دے سکتا، وہ لگتا زیادہ ہے لیکن ہے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا یعنی سود کو ہلاک فرما دیتا ہے، سود کو ہلاک فرما دیتا ہے، اس سے پیدا ہونے والے منافع کو بھی، وہ بھی سود ہے، وہی سود ہے، ہلاک فرما دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تو
تو اب آپ دیکھیے کہ سود میں تو ہمیں آمدنی ہے اور صدقات میں تو ہمارا پیسہ جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جو جا رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھے گا، اور جو آ رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی آ رہا ہے، آگے جا کے وہ نقصان کا باعث بنے گا، بلکہ جو تمہاری اصل کمائی ہے وہ بھی وہ کھا جائے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں اور تم کر کے دیکھو یہی ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم اس زندگی میں اس قدر عادی ہو گئے ہیں آسائش کے، آرام کے، کہ ہمیں اس بات کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بینک بیلنس بھرے رہے، کم نہ ہو، اور ڈیلی آمدنی کچھ نہ کچھ ہوتی رہے، تاکہ ہم کو لگے کہ ہمارے پاس آمدنی چالو ہے۔ یہ جو سوچ ہے، اسی سوچ نے ہمیں غریب کر دیا، اور ہم آمدنی شروع کر رہے ہوئے ہیں، چاہے وہ سود پر دے کر ہو، کسی بھی صورت میں، اور اسی بنیاد پر ہمارا انجام اس قدر برا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتے، اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں سے صلاح مشورہ کرتے ہیں جس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ کون ہے تمہیں بچانے والا؟ اس نے کہہ دیا کہ خیرات میں فائدہ ہے لیکن سود میں نہیں ہے، میں سود کو ہلاک کر دوں گا اور صدقات اور خیرات میں برکت دوں گا۔ اب بتائیے کون اس کو اس کا الٹا کر سکتا ہے؟ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا بھی نافرمانی ہے، اگر کوئی کر کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نافرمانی ہے، کیونکہ ایمان بالغیب ہے، جو اللہ نے کہا ہم نے اسے مانا، آمنا و صدقنا، ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یہی مومن ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا اور بڑے گناہ والے کو۔ یہ ناشکرا ہے انسان جو سود پر پیسہ لیتا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اس کو شکریہ نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ مزید مل جائے، چاہے دوسرے کا چلا جائے۔ اور یاد رکھیں سود کے جو نقصانات ہیں وہ بہت سارے ہیں، اس میں دو تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سود پر پیسہ دے رہے ہیں قرض پر، تو اس صورت میں آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کا بھلا ہو، آپ اس کا بھلا چاہیں گے نہیں، آپ یہ چاہیں گے جتنی اس کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے سب وہ سود سمیت میرے پاس آ جائے، چاہے وہ آپ کا دوست کیوں نہ ہو۔ آج جب دینے کی بات ہوتی ہے سود، تو ایسے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا خوشی سے لے لیتا ہے، اتنا مسکراتے ہیں دیتے ہوئے، بینک والے، اسکیم والے بہت مسکرا کر دیتے ہیں، اور انسان بھی لے لیتا ہے، یار اتنا اچھا بیہیویئر ہے، آگے بھی اچھا ہی رہے گا، لیکن اسے پتہ نہیں ہے اصل میں اس نے جال بنایا ہے۔ جب آپ پھنس جائیں گے تو اس کے بعد 4 باؤنسر کو لے کر آئے گا گھر پر، اور پھر وصولی کرے گا، اور آپ کو پھر اپنی بیوی کے زیور پیش کر دینا پڑے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سود کتنی بڑی بلا ہے۔ تو ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اب سود کیا ہے پہلے وہ دیکھ لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک ہی تعریف ہے، اس ڈیفینیشن سے ہر سود کو آپ ڈسکور کر لیں گے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس میں انسان نفع حاصل کرنا چاہے وہ سود ہے، ہر وہ قرض جس سے انسان نفع حاصل کرنا چاہے وہ سود ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اپنا دوست ہے، ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی، اس نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے قرض تو دے دیا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہر مہینہ مجھے اتنا پیسہ دے دینا، تم نے 4 سال کے لیے لیا ٹھیک ہے، لیکن ہر مہینہ مجھے اتنا پیسہ دے دینا، 4 سال بعد پھر میرا پیسہ واپس کر دینا۔ 10,000 دیا اور ہر مہینے اس سے 500 لیتے رہے، تو یہ جو 500 ہے یہ آپ کے لیے سود ہے، اور راس المال وہ آخر میں دے گا۔ اب آپ سوچئے اگر وہ کسی مہینے 500 نہیں دے گا تو آپ کو خوشی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب آپ کا وہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ دشمن ہو گیا۔ تو وہ دوست آج بھی دوست ہے پیسہ نہ دے کے، اور اس کو پیسہ نہیں ملا اس لیے دشمن ہو گیا، اور دونوں کے لیے برائی ہے، کیونکہ لینے والا اور دینے والا دونوں ہی اس بلا میں مبتلا ہے، اور دونوں کے لیے وعید ہے، اور انسان اس کو سمجھ۔ اچھا سود کی ایسی صورتیں ہیں کہ مطلب میں تو بحیثیت امام یہاں ہوں، بہت سارے لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسا لوگ جو ہے سسٹم بناتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بسی لگانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بسی تو بالکل جائز ہے، 500 روپے کی بسی لگا لے آپ، 10 لوگ ہیں، 10 مہینے کے بعد اٹھے گی کتنا ہو جائے گا؟ 500 کی بسی 5,000 روپیہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بالکل جائز ہے، تو ہر ایک کی باری آئے گی اور وہ پھر لیتا چلا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سی بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے اس کی کیا صورت ہے، ہم کو تو یہی بسی معلوم تھی۔
تو اس نے کہا کہ بسی اس طرح سے ہے کہ 500 روپیہ ہی بھرنا ہے، لیکن جسے پہلی بسی چاہیے تو اس کو 5,000 نہیں، اس کو 4,000 ملے گا اگر پہلی بسی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ تو سود ہے، اور جو بسی کا سسٹم لگا رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو بچے آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو آپ دے رہے ہیں قرض، اس پہ اگر کوئی آپ سے فائدہ لے رہے ہیں یا آپ لے رہے ہیں فائدہ، دونوں سود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا